دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 1 ذی القعدہ 1442 ہجری 11 جون سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا محاسبہ ہے۔ اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے سارے سامان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مہیا فراہم کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ حشر کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی تمہارے عملوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا ہر روز اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتا ہے اور اپنی نیکیوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کے پسندیدہ اعمال کے ذریعے قرب الہی تلاش کرو، غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال سے دور رہو۔ بے شک متقی کامیاب وہ کامران اور خواہشات کے پیروکار نامراد ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن نشی کر لو اچھی طرح سے کہ انسان کی فلاح و بہبود اپنے نفس کو قابو رکھنے میں ہے۔ چنانچہ محاسبہ نفس اور ہر قول و فعل پر مشتمل چھوٹے بڑے کام میں اس کی مکمل نگرانی ضروری ہے۔ لہذا جس شخص نے محاسبہ نفس اور اپنے قول و فعل پر رضا الہی کے مطابق مکمل قابو رکھا تو وہ بڑی کامیابی پا گیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے. اسی طرح فرمایا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک متقی لوگ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کا فرمان ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے نفس کی قسم اٹھائی ہے جو واجبات میں کمی اور کچھ حرام کاموں کے ارتکاب پر بھی اپنے آپ کو اتنا ملامت کرتا ہے کہ نفس سیدھا ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. یہ چیز محاسبے نفس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کو کہنا ہے تو اچھی بات کہو، نہیں تو پھر خاموش رہو. میرے بھائیو یہ چیز نفس کے محاسبے پر دار و مدار ہوتا ہے اس کا. اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے امید لگا کر بیٹھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محاسبہ شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو. میرے بھائیو قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین آپ کا حساب کرے اس سے پہلے تم خود اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرو، اپنے اچھے اعمال کا محاسبہ کرو اور اپنے ہر چیز کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے نفس کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ اس کا وزن کیا جائے اور بڑی پیشی کے لیے تیار کرو. میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں کنجوس شراکت دار سے بھی زیادہ سخت محاسبہ متقی افراد پر اپنے نفس کا کرتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہے اور اندیشہ رکھتا ہے کہ وہ اس پر آ گریں گے، جبکہ فاجر و فاسق شخص اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھے تو ایسے اڑا دے، یعنی ہاتھ کے اشارے سے. مومن شخص محاسبے نفس اور نگرانی جاری رکھتے ہوئے اچھی حالت پر نفس کو قائم رکھتا ہے تو وہ اپنے افعال کا محاسبہ کرتے ہوئے عبادات اطاعت گزاری کامل ترین شکل میں بجا لاتا ہے، اور جو اخلاص سے بھرپور بدعات ریاکاری خود پسندی سے پاک ہوتی ہے اپنے نیک اعمال سے رضا الہی اور اخروی زندگی کی تلاش میں رہتا ہے. یہ صفت اچھے مومن کی ہے، یہ صفت اچھے مسلمان کی ہے کہ وہ کسی کی توہ میں نہیں رہتا بلکہ اپنے عملوں کا محاسبہ کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری ذات سے ہماری فعل سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے. ہر آدمی صبح سے لے کر شام تک جو بھی کیا ہے اپنے بستر پر سوئے تو اپنے عمل کا محاسبہ کرے، آج ہم نے کتنا اچھا کام کیا ہے اور آج ہم نے کتنا غلط کام کیا ہے. خود اپنے نفس کا محاسبہ کرو. میرے بھائیوں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے تمہارے جسم کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے. اپنے دل سے سوال کرو، اپنے دل سے پوچھو کہ آج صبح سے لے کر کے شام تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور ہم نے کتنے غلط کام کیے ہیں. خود اپنے نفس سے پوچھو. میرے بھائیوں اگر آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، آدمی عمرہ کرتا ہے تو کیا اس کے دل کو سکون نہیں میسر ہوتا؟ اور اگر وہی آدمی وہی مسلمان شخص اگر کسی کا سامان چوری کر لے، کسی کو گالی گلوچ کر دے تو خود ہی اس کا دل
خود ہی اس کا دل اسے لعنت اور ملامت کرتا ہے کہ ہم نے فلاں آدمی کو گالی دے کر کے اچھا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے، ہر انسان کے دل کے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے۔ اپنا محاسبہ کرو، صبح سے لے کر کے شام تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، ہم نے کس کس کو جو ہے تکلیف پہنچائی ہے، خود اپنا محاسبہ کرو، قبل اس کی کسی اور سے پوچھو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن شخص محاسبہ نفس کرتے ہوئے نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ اور آپ کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل، نماز کہ روزہ کہ صدقہ کہ خیرات، کوئی بھی عمل ہو، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ہمیشہ آگے رکھو۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں جو آپ کر رہے ہو میرے بھائیو۔ اسی لیے وہ عمل کرو جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم موجود ہے، مہر موجود ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک میزان دیا ہے، عمل کرنے کے لیے ایک ترازو دیا ہے، ایک پیمانہ دیا ہے۔ وہ ترازو، وہ پیمانہ، وہ میزان کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے تو عمل کرو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا ہے۔ ایک ایک بات، یہاں تک کہ باتھ روم کے اندر کیسے داخل ہوا جائے اور کیسے نکلا جائے، یہ سب بھی بتا دیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا پیر داخل کرے، کون سا نکالے میرے بھائی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی غلطیوں کا حساب خود کریں، اپنی اچھائیوں کا حساب خود کریں میرے بھائی۔ اور اس کی کوشش ہوتی ہے، مومن شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا عملی تسلسل نہ ٹوٹے۔ جو عمل کر رہا ہے تسلسل اس کے ساتھ ہو۔ آپ کی جو نیکیاں ہیں یہ نہیں آج کیا کل چھوڑ دیا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، مسلسل پائیدار ہو، تسلسل کے ساتھ کیا جائے، متبادل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا میرے بھائیوں، اس کا عملی تسلسل نہ ٹوٹے۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی طرف ضرور رہنمائی کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہے بے شک وہ اپنے لیے ہی کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کے لیے، جس امر کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے اسے بتا لایا جائے، اور جن منہیات سے ہمیں روکا ہے، ہمیں منع کیا ہے، اس سے رک جایا جائے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تمہارے گناہ، اور اسی طریقے سے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا، اپنے کفیل کو، اپنے مدیر کو دکھانے کی خاطر نماز پڑھا، اس نے شرک کیا میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے
جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا، دکھاوے کی خاطر روزہ رکھا، لوگ مجھے روزے دار کہیں، اس نے بھی شرک کیا۔ اور اسی طریقے سے من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا، 5 ریال دیتا ہے تو 10 آدمیوں کے بیچ میں کسی کو دیتا ہے، اس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، اس نے بھی شرک کیا۔ داہنے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ دکھاوے کی نماز بھی جو ہے شرک ہے، دکھاوے کا روزہ بھی شرک ہے، دکھاوے کا صدقہ خیرات بھی شرک ہے۔ ایسا کام کرو، للہ باللہ کام کرو، اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جو تمہارے دلوں کے راز و نیاز کو بھی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اسی لیے دکھاوے کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، للہ باللہ کام کرنا چاہیے۔ وہ اللہ رب العالمین تمہاری ہر حرکتوں کو جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر جو باتیں ہیں جو تم سوچ رہے ہو، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے۔ انسان کو دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کام کرو، کوئی بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، للہ باللہ وہ کام ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا، اس نے بھی شرک کیا۔ احمد حاکم اور طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو روایت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، مومن اپنی بول چال کا بھی محاسبہ کرے، مومن شخص اپنی بول چال کا بھی محاسبہ کرتا ہے، چنانچہ اپنی زبان کو غلط اور حرام گفتگو کے لیے پیغام نہیں کرتا ہے، جو زبان سے نکلا بول دیا، اپنا محاسبہ کرتا ہے مومن شخص۔ کہیں کوئی زبان سے غلط بات تو میں نے کسی کو کہہ دیا کہ اس کو اس کے دل کو ٹھیس لگ گئی، وہ بھی محاسبہ کرتا ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ 2 فرشتے اس کی ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں، دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، لہذا اس کے کیے ہوئے ہر عمل پر اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر محافظ مقرر ہیں، تم پر محافظ مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جب بھی کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر بادشاہ نگراں موجود ہوتا ہے جو اسے لکھتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کا تم ذکر کرو، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، انہ علیم بذات الصدور ہے، تمہاری ہر عملوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز و نیاز کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اخذل الكفر والمشركين وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهد ووفقهم لكل ما تحبهم وترضاه وسدد خطاهم وبارك لهم في عمرهم، اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار واحفظهم آناء الليل وأطراف النهار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔